نے کہا سر آج اسپیکر صاحب نے آگاہ کیا کہ بڑے دل کھول کے باتیں کی گئی ہیں نشست کے اندر گو کہ بڑا تعجب ہوا سب کو یقیناً آپ کو بھی ہوا ہوگا کہ تحریک انصاف ایک اور ہفتہ جو ہے مس کر گئی ہے تحریری مطالبات آج لے کر نہیں آئی اپنے ساتھ جی ہماری توقع تو یہی تھی کہ آج حسب وعدہ تحریری طور پہ جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دوست لے کے آئیں گے اور پھر ہمارا یہ خیال تھا کہ ان ڈیمانڈز کے اوپر ہم اپنی ڈسکشنز کریں گے اپنی لیڈرشپ سے اپنی پارٹی سے اور اس پر ہم بھی ان کو تحریری طور پہ ہی جواب دیں گے کہ اس میں کون سی چیز جو ہے وہ ممکن ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ نہیں ہے، اس کے اوپر پھر ڈیبیٹ ہوگی۔ تو انہوں نے ویسے اپنے مطالبات کی بات تو کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے تمام ورکرز کی جو ہے وہ رہائی چاہتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا کہ ہم چاہتے نہیں ہیں مگر رانا صاحب کیا 9 وجہ مئی اور ہوگی آپ کو 26 ابھی تک کیا سمجھ آئی ہے کیونکہ پچھلے ایک ہفتے نومبر سے کے تو واقع۔ بہت سی ملاقاتیں ہوئی ہیں آپ کے نزدیک کیا وجہ ہوگی کہ یہ تحریری طور نہیں پر نہیں لے کر آئے انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ ابھی ہمیں فردر کنسلٹیشن ود پارٹی لیڈر عمران خان صاحب کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ تمام ممبرز کی ملاقات ہو، اس میں میرا خیال ہے حامد خان صاحب ابھی بیرون ملک ہیں، ان کی واپسی بھی ایک جو ہے وہ وجہ ہو سکتی ہے، اور لیکن انہوں نے بظاہر یہی کہا کہ ہمیں فردر کنسلٹیشن کی ضرورت ہے، اور نیکسٹ ویک میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ جو ہے نا اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے نا وہ پیش کر دیں گے۔ رانا صاحب آج خان صاحب نے پھر یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھے بالواسطہ طور پہ بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش کی گئی ہے اور میرا موقف بڑا واضح ہے کہ پہلے میرے اسیر اور کارکنان اور رہنماؤں کو چھوڑا جائے اور اس کے بعد میری بات ہوگی۔ اٹک جیل میں بھی مجھے 3 سال تک باہر بھیجنے کی پیشکش کی جاتی رہی لیکن میرا جینا مرنا پاکستان میں۔ یہ بالواسطہ پیشکش آپ لوگ بھجوا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بھی نہیں بھجوا رہا، اور گورنمنٹ کی طرف سے تو میں بالکل پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ قطعاً کوئی ایسی آفر جو ہے وہ نہیں کی گئی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی نہیں یہ آفر کر رہا، یہ عمران خان صاحب سیاست کر رہے ہیں، وہ سیاسی بیان دے رہے ہیں اور اپنی سیاست کو توانا، طاقتور اور یعنی جو ہے وہ اپنے بہتر کرنے کے لیے وہ اس قسم کی جو ہے وہ ایک بیانیہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ یہاں پہ جیل میں رہنے پہ بزید ہوں اپنے موقف کی خاطر، جبکہ مجھے یہ آفرز ہو رہی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کسی نے ان کو آفر کی ہے۔ تعجب کی بات ہے مجھے تو لگا کہ شاید گنڈا پور صاحب ابھی پچھلے ہفتے ہی 1.5 گھنٹہ 1 نشست کر کے آئیں، جبکہ یہ پوری کمیٹی کے ممبران پہنچے ہوئے تھے جیل، ان کو اندر نہیں جانے دیا، پہلے گنڈا پور کو جانے دیا، اور گنڈا پور صاحب کے آپ کو پتہ ہے ہائر کانٹیکٹس تو وہ خود ہمیں انٹرویو میں بھی اس کا بڑا دعویٰ کر چکے ہیں کہ میرے ہائیسٹ لیول تک عسکری کانٹیکٹس ہیں۔ آج انہوں نے نہ کی نہ ہاں کی، انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں بتا سکتا، اور خان صاحب بار بار ایک ہفتے سے بضد ہیں کہ منتقل نہیں ہوں گا بنی گالہ۔ تو یہ بات بھی ہو رہی ہے رانا صاحب کہ شاید اگر ان کی رہائی کے احکامات آ گئے تو ایک بہت بڑا ہجوم اور پاکستانی اور قوم جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ جائیں گے، تو حکومت چاہتی ہے کہ خاموشی سے پہلے ان کو منتقل کیا جائے اور پھر ایسا کوئی کام ہو۔ نہیں، گورنمنٹ کی کوئی ایسی سوچ نہیں ہے، گورنمنٹ کا اس کے اوپر بڑا واضح موقف ہے کہ عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی کسی ایگزیکٹو یا ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے اوپر جیل میں نہیں ہے، وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں، ان کے خلاف مقدمات ہیں اور ان مقدمات جو ہے وہ عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، اور وہ بیل پہ جو ہے وہ رہا ہو سکتے ہیں اور عدالت ہی رہا کر سکتی ہے۔ اس میں گورنمنٹ نے جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی کی بیل جو ہے وہ لے، وہ کانسٹیٹیوشنلی جو طریقہ کار ایک ہے عدالتوں کا، وہ اس کے مطابق ہی ہونا ہے۔ تو وہ ایک قصہ ہو گیا سر، دوسرا قصہ بھی تو عدالتوں کی نظریہ ہے۔ آج بھی بانی پی ٹی آئی نے قیدیوں کی رہائی پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں اپنی ٹیم کو، اور پھر پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا کہ خان کہہ رہے ہیں کہ میرے کارکنان کی رہائی تک میں اپنی رہائی نہیں چاہتا۔ یہ آپ کو آج کنوے ہوا؟ کیونکہ آج بھی خان نے یہی کہا، بار بار وہی بات دہرائی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی 9 مئی کی سرن غلط بیانی ہے ان کی پریس کانفرنس۔ نہیں دیکھیں، اس میں جو ہے وہ یہ تو پھر کہنے کی باتیں ہیں نا،
کہ جی کارکنوں کو پہلے رہا کریں تو پھر اس کے بعد میں رہا ہوں گا، اس سے پہلے میں رہا نہیں ہوں گا۔ تو جب معاملہ یہ ہے کہ کارکنوں کے بھی کیسز عدالتوں میں ہیں، ان کا کیس بھی عدالت میں ہے، یہ تو عدالتوں کو معلوم ہے نا کہ یہ عدالتوں سے فیصلہ ہوگا کہ کس کی بیل ہوتی ہے، کس کی نہیں ہوتی ہے، کس کی پہلے ہوتی ہے، تو یہ جب کس کی بات بعد آج میں ہوتی ہے۔ زبانی طور پہ کی پی ٹی آئی نے، آپ لوگوں نے یہی جواب دیا کہ بھئی عدالتوں کا معاملہ ہے؟ نہیں، ہم نے انہیں جواب تو اس لیے نہیں دیا کہ جب وہ تحریری طور پہ ہمیں اپنی ڈیمانڈس دیں گے تو ہم بھی ان بلیک اینڈ وائٹ ان کو جواب دیں گے، ان کے سامنے جو ہے وہ چیز رکھیں گے۔ اور سر یہ آج یہ صاحبزادہ حامد رضا نے بھی باہر آ کر کہا ہے کہ حکومتی کمیٹی کے چند ممبران کی طرف سے اشارہ دیا گیا ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی تائید حاصل ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو مکمل طور پر آن بورڈ لیا گیا ہے۔ کیا یہ بات ہوئی ہے میٹنگ میں؟ نہیں دیکھیں، یہ تو پرائم منسٹر نے جب کمیٹی جو ہے وہ ترتیب دی ہے تو انہوں نے اپنے الائز کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اگر اعتماد میں لینا مناسب سمجھا ہوگا تو ضرور لیا ہوگا۔ پارٹی لیڈر سے اجازت، مشاورت، رہنمائی جو ہے وہ لی ہوگی۔ تو جو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ان ایسولیشن تو ہم مذاکرات نہیں کر سکتے۔ راجہ سلمان اکرم صاحب نے، کیونکہ وہ پچھلی میٹنگ میں نہیں تھے، وہ آج تھے، انہوں نے بات کی، عمر ایوب صاحب نے بات کی، علی امین گنڈا پور صاحب نے بات کی، سب نے بڑی مثبت بات کی ڈائلاگ کے حوالے سے کہ ہمیں جو ہے وہ ملک کی، قوم کی بہتری کے لیے جو ہے وہ معاملات کو ٹیبل پہ جو ہے وہ ریزالو کرنا چاہیے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے سب سے زیادہ مثبت باتیں کی۔ تو ہمیں ان باتوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ باقی ٹھیک ہے، اگر بانی پی ٹی آئی یا باہر میڈیا میں کوئی اگر بیان دیا جاتا ہے تو وہ بعض اوقات جو ہے وہ ایک ماحول کی ضرورت بھی ہوتا ہے۔ نہیں وہ تو صحیح ہے، مگر ملک کے لیے مثبت اور جمہوریت کے لیے مثبت باتیں، وہ اس کی تشریح ان کے لیے کچھ اور ہے، آپ کے لیے کچھ اور ہے۔ سر آج جو 19 کارکنان کی معافی عمل میں آئی ہے، اسے آپ مذاکراتی سلسلے کی کڑی کے طور پر دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کا مذاکرات سے کوئی کنسرن ہے۔ وہ ایک ان کا اپنا جو ہے وہ یعنی سزا اور جزا کا سسٹم ہے، اور جب ان لوگوں نے جو ہے وہ، ان کا جرم بھی مائنر تھا، 2 سال ان کو سزا تھی، اور انہوں نے جب تحریری طور پہ آرمی چیف سے جو ہے وہ معافی مانگی کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور ان کا جرم جو ہے وہ ان کو معاف کر دیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک گڈ جسچر ہے آرمی کی طرف سے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ان کی جو ہے وہ بقیہ سزا جو ہے وہ معاف کر دی۔ جبکہ آپ سوچیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا ہے کہ کوئی اتنی بڑی پیش رفت نہیں ہے۔ تعجب ہوا سر، پی ٹی آئی کے 19 کارکنان کو یہ فوجی عدالت سے سزائیں معاف کر دی گئی ہیں، لیکن دیگر آپ کے 67 درخواستیں ہیں جو دائر کی گئی تھیں، اب تک تو 19 کی قبول کی گئی ہیں، 48 ابھی تک فیصلے کے لیے زیر التواء ہیں۔ گڈ جیسچر ہے، شاید 48 کی بھی رحم کی اپیلیں منظور ہو جائیں تاکہ آگے بڑھ سکیں یونٹی کی خاطر، معافی کے جذبے کے حوالے سے۔ دیکھیں، جب ایک جو ہے وہ اوفینڈر یا مجرم جو ہے وہ کسی بھی ایپلیٹ اتھارٹی کو مرسی پٹیشن کرتا ہے تو اس میں تو پھر بڑی سے بڑی سزا بھی جو ہے وہ معاف جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو جب یہ جو پٹیشنز کی گئی ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ مرسی پٹیشن کا درجہ ہی رکھتی ہیں کہ جب ایک ملزم جو ہے وہ اپنی غلطی بھی تسلیم کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ مرسی کلیم کرے۔ اس میں میرا خیال ہے کہ اس سال جو ڈی جی پی آر کا پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ 9 مئی کے واقعات پہ جو ہے وہ صدق دل سے معافی مانگی جائے تو پھر آگے بات ہو سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے بھی جو ہے وہ یہی مراد تھا، کیونکہ پی ٹی آئی نے 9 مئی کے واقعات کے اوپر جو اگریشن شو کیا نا، وہ پھر جو ہے وہ کوئی اچھا عمل نہیں تھا کہ ایک تو انہوں نے جو ہے وہ ملٹری انسٹالیشن کے اوپر حملے کیے، ان کے گھروں کو آگ لگائی، اور الٹا اوپر سے کہا کہ جی یہ تو آگ آپ نے خود لگائی ہے، یہ تو فالس لیگ جو ہے وہ آپریشن تھا،
اور پھر یہ لوگ جن کو سزا ہوئی ہے، جن کے اوپر جن کو اب جو ہے وہ اون کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنا ورکر کہہ رہے ہیں، ان کے متعلق انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ تو پلانٹڈ لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ بھی جو ہے وہ کوئی ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں کوئی پازیٹیو نہیں ہے یہ، اور اس کا انہیں نقصان پہنچا ہے۔ سر رانا صاحب، آج بھی عمران خان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو کرش کرتے ہوئے جمہوریت عدلیہ کا گلا گھونٹا گیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا، تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آج بھی پی ٹی آئی کے بانی کا کوئی بیان نشر کرنا، پابندی، شکل دکھانا پابندی جس کی مذمت کرتے ہیں، چاہتے ہیں میڈیا پر دباؤ کم ہو، کیا آج یہ بات انہوں نے اندر کی ہے؟ دیکھیں، وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ساری باتیں جو ہے وہ میڈیا کی زینت تو بنتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ ڈسکس کر رہی ہیں، میں اس کا جواب دے رہا ہوں، تو یہ کون سی پابندی ہے یہ؟ نہیں، وہ تصویر اور ویڈیوز نہیں چلا سکتے نا، اس پہ ایکسیپشن لے رہے ہیں کہ یہ بات، پابندی ہٹائے حکومت، یہ بات انہوں نے اندر کی ہے؟ یہ نہیں، اندر نہیں کی انہوں نے۔ کمیٹی نے جو ہمارے سامنے، خیر آج تو انہوں نے کوئی مطالبہ رکھا ہی نہیں، صرف زبانی بات ہوئی ہے، ہاں لیکن اس